نظام قائم ہو جاتا ہے. جتنی چیزیں اس نظام کی، اس حسن عمل کی یا قرآن کی روح سے اس جنتی زندگی کی جتنی آسائشیں نعما جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ حاصل ہونی شروع ہو گئی ہوتی ہیں. اب انہوں نے یا تو بیرونی خطرات سے اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، استحکام اس کا کرنا ہوتا ہے، یا اس میں کچھ ترقی کرنی ہوتی ہے. تو اس میں وہ مشقتیں، جگر پاش مصائب اور تکالیف اور وہ نہیں آتی، لیکن محنت ان کو بھی کرنی پڑتی ہے. قرآن کریم ان دو گروہوں میں امتیاز کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے امتیاز. بڑی چیز ہے ابتدا السابقون الاولون، جو جن کو قرآن نے کہا ہے. پہلی آیت ہے 56/10. السابقون السابقون السابقون. السابق تو السابق ہوتے ہیں. کیا انداز ان کے متعلق مزید اور کیا کہنا ہے. کیا بات ہے صاحب خدا کی اس کتاب. کیا سابقون کی بات پوچھتے ہیں؟ سابقون وہ سابقون ہوتے ہیں. اولئک المقربون، سب سے پہلے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ منزل سے سب سے قریب تر ہوتے ہیں. مقرب بارگاہ خداوندی جنہیں ہم کہتے ہیں. اب تو ہمارے ذہن میں یہ کچھ اور ہی قسم کے لوگ آتے ہیں نا. مقربین جو ہوتے ہیں قرآن کی روح سے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام میں، اس نظام کے قیام کے لیے ابتدا کی ہے، پہل کی ہے، شروع کیا ہے اس پروگرام کو. مصیبتیں جھیلی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن یہ اس جماعت سے آگے ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہا یہ کہ السابقون 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 المقربون مقربون فی جنات النعیم. تو سیدھی بات ہے، جو سب سے آگے ہے وہ سب سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. لیکن یہ پیچھے والے جو ہیں ان کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو مردود دے دیا کہ نہیں صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو کمائی کچھ نہیں کی. دوسری جگہ ہے، کئی مقام ہیں قرآن کے. اس نگاہ سے آپ جب مطالعہ فرمائیں گے تو دیکھیں گے. 57/10 لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پروگرام تھا اس میں پہلے مکے کی 13 سالہ زندگی تھی، مشقتوں کی، صعوبتوں کی زندگی. ایسی زندگی کہ جس میں 2 دفعہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. پہلی ہجرت جو تھی حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی. اس کے بعد بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. مسلسل 7 سال تک مدنی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے جنگ، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں یہ ملائیں تقریباً 80-82 کے قریب بن جاتی ہیں 7 سال کے عرصے میں. اب اس سارے دوران میں یہ جماعت جو تھی، آپ سوچئے کہ کتنی قربانیاں اس جماعت نے یہ دی. اس کے بعد فتح مکہ جو ہے وہ ہے مقام جس میں پھر یہ پہلا دور ختم ہوتا ہے اور دوسرا دور آتا ہے جس میں یہ جنگ نہیں پھر کوئی اور ہوئی تھی 1 آدھ جنگیں، لیکن ان میں کچھ ایسا خطرات نہیں تھے. تو یہ دوسرا دور کب، یہ کتنے دنوں کا دور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 سال بھی نہیں ہوتے. سن 7 ہجری میں تو مکہ فتح ہوا تھا. لیکن یہ بعد کی زندگی میں بھی یہ جماعت جو آ کے ملے ہیں ان کے ساتھ فتح مکہ کے بعد، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اس کے استحکام کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن قرآن نے فرق کیا ہے دونوں میں، اور فرق ہونا چاہیے. کہا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میدان جنگ میں اتر آئے، جانے تک دے دی. اولئک اعظم درجاتم، ان کے درجات یقیناً بہت اونچے ہیں.
من الذین ان کے مقابلے میں انفقوا من بعد وقاتلوا جو ان کے بعد آئے انہوں نے بھی بہت کچھ صرف کیا، خرچ کیا، انہوں نے بھی جنگیں لڑی، انہوں نے بھی جانیں دی. یعنی یہ دونوں کے درجات کا تفاوت جو ہے اس کو تو بیان کیا، لیکن اندازہ لگائیے قرآن کا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ویسے خدا کا جو وعدہ حسنہ ہے یہ سب کے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ہمیں معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کس وقت کرتا ہے. تو درجات جو ہیں یہ دو، اس میں تو امتیاز پیدا کر دیا، پہل کرنے والے اور بعد میں آنے والے، لیکن سب کے ساتھ کہا وعدہ حسنہ ہمارا موجود ہے. تو اب یہ دو گروہ ہو گئے قرآن کی روح سے. تو پہلا جو تھا اس کے لیے تو وہ جنت اولا جس کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، اور کہا کہ اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں، یہاں کی بھی وہاں کی بھی، اور یہ دو گروہ ہیں، السابقون الاولون کا اور یہ دوسرا جو ان کے بعد آ رہا ہے. یہ بھی اہل جنت ہیں، ان کی زندگی کی یہاں جنت کی زندگی ہوگی. اب یہ علی ربکما تکذبان دہرائے چلا آ رہا ہے، مدہامتان، یہ جنتیں بھی سرسبز و شاداب ہیں، ان میں بھی پھل ملتا ہے. اب یہ علی ربکما تکذبان. آگے ایک بات آتی ہے، میں نے اس دن عرض کیا تھا جہاں قرآن نے کہا تھا کہ اس میں چشمے ہیں بہنے والے، جاری چشمے. میں نے کہا تھا کہ ویسے پانی کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے اور اب سائنس کہہ رہی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کا مدار پانی پہ ہے. اور پھر عربوں جیسی قوم میں تو وہ پانی جو ہے اس کی قیمت ہی کچھ نہیں ہو سکتی سر. بہت نادر نایاب شے تھی ان کے ہاں پانی جو تھا. تو اس لیے جہاں نوما کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ اسے اپنی پہلی مخاطب قوم کو سامنے رکھ کے کرتا ہے نا. سایہ دار درخت، پانی، نخلستان، یہ سارا کچھ، گرمی نہیں ہوگی، سایہ ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا. اس قوم کو مخاطب کر کے جو چیزیں ان کے نزدیک آسائش کا مدار ہو سکتی تھی نا ان کا ذکر کیا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی چائے. میں نے کشمیر میں حضرت بل میں وہاں کا ملا واحد جو تھا اس کو واز کرتے ہوئے اس وہاں تھا، پاس والے سے پوچھتا جاتا، وہ کہنے لگا کہ وہ ہے جنت، وہ ہے بھائی، وہ اتنی بڑی کانگڑی ہوگا، اس میں بہت آگ ہوگا، وہ تاپتے ہوں گے اور اس میں ہم جھولا لیے ہوئے، بالکل ٹھنڈ نہیں لگے گا، بالکل سردی نہیں لگے گا. تو ان کو تو سمایا کہ ایسی جنت میں تو جانا چاہیے. تو اگر وہاں وہ کہتا کہ وہاں بڑا سایہ ہوگا، گہرا، ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، یخ پانی ہوگا، وہ کہنے یا اللہ اس سے تو جہنم بہتر ہے. جس طرح کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر حضور ادھر مبعوث ہوتے تو جہاں قرآن نے کھجوروں کا ذکر کیا یقیناً آم کا ذکر کرتا. یعنی یہ جو اولی مخاطب قوم ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو اس کے معیار کے مطابق یہ باتیں کی جاتی ہیں. پانی میں کہہ رہا تھا کہ ان کے نزدیک بھی اتنا یہ اہم تھا. ویسے ساری دنیا کے لیے، زندگی کے لیے پانی بڑی چیز ہے، اور جو مثال دیتا ہے قرآن اس میں اس کا صحیح مقصد ہوتا ہے. وہاں عیناً جاریتاً کہا تھا تو میں نے بتایا تھا نا کہ اس لیے کہا ہے کہ چشمے کا پانی ہم دیتے ہیں، اس کو بہتے ہوئے رہنا چاہیے ہر ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. جو ہی آپ نے بند لگایا اس کے اوپر ممنوعتاً ہو گیا. یہ ممنوع یعنی وہی پانی میں نے بتایا تھا نا المعون کا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی محسوس حرکات کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ صلاۃ کا فریضہ ادا ہو گیا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ